حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد جب تخت خلافت پر جانشین رسول خلیفہ بلا فصل جنہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مسلح پر ہی جناب اپنی زندگی میں امامت سپرد کر دی تھی، تو وہ جناب والا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعد خلیفہ بلا فصل ہوئے تو ان کے دور خلافت میں کہ ایک بڑھیا حاضر خدمت ہوئی آپ کے دربار خلافت میں اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور کہ میرا بیٹا فوت ہوا، میرا پوتا باقی تھا، میرا پوتا بھی فوت ہو گیا ہے، کیا میں چاہتی ہوں کہ مجھے پوتے کی جائیداد میں وراثت کا حصہ عطا کیا جائے، پوتے کی جائیداد میں وراثت کا حصہ عطا کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق خلیفہ بلا فصل نے فرمایا کہ ماں جی تیرا سوال بالکل درست ہے، لیکن قرآن مجید میں تو اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ دادی کے لیے کوئی جناب اللہ پوتے کی طرف سے دادی کو کوئی حصہ ملے۔ رہا فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے نہیں گزرا، میری سماعت سے نہیں گزرا، یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ کہ یہ نہیں ہے یہاں، اس لیے بڑی وسیع و ظرفی سے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات کا علم ہی کسی کو ہو۔ کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت نہیں کیا، آپ ذرا تشریف رکھیں۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یہ عورت اس لیے آئی ہوئی ہے، میری سماعت میں تو یہ بات نہیں آئی، اگر کسی نے اس مسئلے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سنا ہو، اسے یاد ہو تو بتا دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جلیل القدر صحابی تھے، اٹھے، اس نے کہا امیر المومنین میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جناب پوتے کی جائیداد میں سے، پوتے کی وراثت میں سے دادی کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ آپ نے سن لیا، اس کے باوجود بھی آپ خاموش نہیں رہے۔ احتیاط کا عالم دیکھیے، تحقیق کا عالم دیکھیے۔ آپ نے پھر جماعتیوں میں کہا کہ میری سماعت میں یہ بات نہیں آئی، بہت سے لوگوں نے بھی یہ نہیں سنا۔ مغیرہ بن شعبہ ایک بہت بڑا مطلب جلیل القدر صحابی ہے، بہت دیانتدار ہے، امانت دار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس کے باوجود میں پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات میں جناب مغیرہ کی جناب تصدیق کرے؟ تو اس مجمع سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین جناب مغیرہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فلاں موقع پر گفتگو چل پڑی، کسی نے آ کر پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر جناب والا کہ پوتا فوت ہو جائے، یعنی بیٹا بھی فوت ہو جائے، اس کے بعد پوتا بھی فوت ہو جائے اور دادی زندہ ہو تو دادی کو جناب والا چھٹا حصہ وراثت کا ملنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے حکم جاری کیا، کیونکہ دو گواہیاں آ گئی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے، لہذا دادی کو جناب اللہ پوتے کی جائیداد سے حصہ ملنا چاہیے۔ اس بات سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کتنا تحقیق کرتے تھے، عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، خطیبوں کی طرح کہ جو مسئلہ پوچھا آئے یا نہ آئے بس جناب اللہ کہہ دے ہاں یہ اس طرح ہے یا اس طرح ہے۔ نہیں، حضرت صدیق اکبر نے اس بات کی جھجک محسوس نہیں کی، شرم محسوس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں نے سماعت نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو تو گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ مسئلہ شریعت کا جب جو ہو کہ ہر مسئلہ ضروری نہیں ہر ایک کو یاد ہو، اور اس کی تصدیق اور اس کی تحقیق جو ہے وہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔